सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं माजरत ख़्वाह हूँ कि तकरीबन एक महीने के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। की वजह यह है कि मेरी अपनी तबीयत कुछ ख़राब थी और उसके अलावा मेरे कुछ रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉब्लम हो गई थी। ज़ाहिर है बारिश थी, बारिश की वजह से ख़राब हो गए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अब अल्लाह ताला करेगा कि इंशाअल्लाह वीडियो लेट नहीं हो। लेकिन ज़ाहिर है मैं पहले जिस तरह मैंने इससे पहले वीडियो में कहा कौन सा आपको मेरी वीडियो का इंतज़ार रहता है, इंशाअल्लाह एक दिन वो भी आएगा कि आप लोग इंशाअल्लाह ज़रूर इंतज़ार करेंगे इस वीडियो का। अल्लाह ताला से मैं अच्छे की उम्मीद रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो मैसेजेस हैं मेरे, उसमें से काफ़ी अच्छे मैसेजेस हैं जो मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर फैलें। सो मेरा साथ दीजिएगा ज़रूर इंशाअल्लाह। बरतानिया के अंदर जो है वो कुछ फसादात फूट और काफ़ी उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा तशवीश की बात थी कि उसके अंदर नस्ली फसादात फूट पड़े थे, जो कि लोकल्स थे, वहाँ के जो नस्ल परस्त लोग थे, वहाँ के लोकल्स, उन्होंने जो फॉरेनर्स थे उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया और उन फसादात के अंदर उनकी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। खास तौर पर मुसलमान जो नुकसान के अंदर है वो टॉप पे हैं, क्योंकि मुजाहिरीन का कहना था कि यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं जो असाइलम लेके बैठे हुए हैं यहाँ पर बरतानिया के अंदर, उनको यहाँ से निकाला जाए। और उसके अंदर क्या डिटेल है आज हम इंशाअल्लाह ताला उसको डिस्कस करेंगे। उन बच्चियों की, लड़कियों की डांस पार्टी के ऊपर चाकू से हमला कर दिया और उसका नाम लिया है कि इन सारे मुजाहरों के अंदर वो शख्स मुलविस है और उसने ये सारे इनिशिएट किए हैं। जनूबी एशिया के लोग, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह के लोग जो हैं वो बहुत ही अनसिक्योर फील कर रहे हैं और उनकी जो अमलाक हैं वो बिल्कुल इस वक्त ख़तरे में है और कई जगह से उनकी अमलाक को लूटा जा चुका है। ये जो काम है ये एक फॉरनर का है जो कि बाहर से आया हुआ बरतानिया के अंदर पनाह लेकर बैठा हुआ है, तो उसने फिर इस चीज़ को हवा दी। उसके बाद ये जो है नस्ली फसादात बरतानिया के अंदर फैलते चले गए। ostensibly aimed at Muslims, immigrants and the police. But for many black Britons, it also reignited memories of racist violence by the far right. A mob gathered outside a mosque close to the attack site and they began rioting. दोस्तों बरतानिया की हुकूमत ने जो मलबा है वो उन नस्ल परस्त तंजीमों के ऊपर डाला है और उन अफराद के ऊपर डाला है जो कि नस्ल परस्ती को हवा देते हैं। इन हंगामों के अंदर मैंने जिस तरह पहले बताया, फॉरनर्स और ख़ास तौर पर मुसलमानों के ऊपर जो है वो खासा तशद्दुद किया गया और उनके अमलाक को नुकसान पहुँचाया। बहरहाल आज हम इस वीडियो के अंदर इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। बरतानिया में दोस्तों हालात उस वक्त ख़राब हुए जब बरतानिया के अंदर एक शख्स ने, एक जो पार्टी हो रही थी, बच्चियों की डांस पार्टी थी, उन बच्चियों की, लड़कियों की डांस पार्टी के ऊपर चाकू से हमला कर दिया और हमला करके उसने 6 से 9 साल की 3 बच्चियों को कत्ल कर दिया और उसके अलावा 3 अडल्ट्स को बुरी तरह जख्मी किया। चाहे कि वो लड़का पकड़ा गया है और उसकी उम्र 17 साल है। अभी तक उन्होंने नहीं किया था, लेकिन अब जाके उन्होंने एक्सपोज कर दिया उसका नाम। तो वो उस वक्त उन्होंने एक्सपोज नहीं किया था क्योंकि उसके अंडर एज था लड़का इस क्राइम के अंदर, उन्होंने उस वक्त उसका नाम एक्सपोज नहीं किया। बहरहाल दोस्तों फॉर राइट्स जो दाएं बाजू की तंजीमें हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ा ही वावेला मचाया और इन तंजीमों ने सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह का हवा क्रिएट किया। और सबसे ज़्यादा जो एक अफसोस की बात थी कि उसके अंदर एक शामी मुसलमान का नाम लिया गया जो कि बिल्कुल एक गलत बात थी और बिल्कुल झूठी खबर थी। उस गलत बात की वजह से मुसलमानों की अमलाक को बहुत नुकसान पहुंचा और मुसलमानों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा अग्रेशन जो है वो वहाँ के बाशिंदों का, जो कि नस्ल परस्ती के ऊपर जो कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाया मुसलमानों को पहुँचाया। और वहाँ के मुसलमानों का जो इंटरव्यू किया जा रहा है, जो इंटरव्यू दिखाए जा रहे हैं, वो सख्त तकलीफ़ में है और सख्त खौफ के आलम में है, क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं और कई दहाइयों से, कई सालों से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मार्केटों में नहीं जा सकते, बाज़ारों में नहीं जा सकते। यहाँ तक कि मलक उमैर नामी एक लड़का था जिसकी लिवरपूल सिटी के अंदर उसकी मोबाइल फ़ोन की दुकान थी और वो दुकान के ऊपर जो नस्ल परस्त गोरे थे उन्होंने हमला किया और उसकी दुकान को तोड़ दिया और उसके अंदर से जो माल था वो लूट लिया और यूँ ये सारा माल लूट कर ले गए। इब्तदाई तौर पर उसने BBC को बताया कि मेरा तकरीबन 70,000 पाउंड का नुकसान जो अभी तक सामने नज़र आया वो हुआ है और इससे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है मेरा। वो बरतानिया के बाशिंदे जिनको हम अपना पता नहीं आइडियल मानते हैं, नौज़ुबिल्लाह, उनको तो हमने बड़ा ही कोई खुदा माना हुआ, अल्लाह माफ़ करे, और जिनको हम बड़ा आइडियलाइज़ करते हैं, जब वो अपनी गिरावट पे आते हैं तो उनका हाल देखें वो क्या करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उस मुल्क की सारी अवाम एक जैसी है, इसी तरह इनको भी समझना चाहिए कि मुसलमानों के अंदर सारे के सारे फसादी ग्रुप नहीं होते और फसादी ग्रुप वो होते हैं जिनको ऑब्वियसली ये बड़े ममालिक जो हैं
بڑے بڑے سانپ جو ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کو ٹیکل کرتے ہیں اسٹیٹ کے بہاف پر، یعنی ان کی ایجنسیز کے بہاف پر ان مسلمانوں کو یوز کرتے ہیں اور ان سے وہ جو بھی دہشت گردی یا جو بھی کام کرواتے ہیں. اور موسٹلی آپ کو شاید یہ اس بات کا علم ہے کہ موسٹلی دہشت گردی کی وارداتیں ان کے اندر مسلمان کم ہیں اور باقی نان مسلم بہت زیادہ ہیں، لیکن ٹارگٹ مسلمانوں کو کیا جاتا ہے. اس کے اندر بھی یہ ہوا جب بعد میں پتہ چلا کہ وہ لڑکا کون ہے. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس لڑکے کا نام کیا ہے. میں تھوڑا سا اگر پروننسیشن کے اندر مجھے غلطی ہو جائے تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. اس کا نام ہے ایکسل ماگالووا روادا گبانا ہے. 17 سال کا لڑکا ہے جس نے یہ ساری حرکت کی ہے. 17 ایئر کے اس لڑکے نے چاقو کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کیا اور وہ پیدائشی عیسائی ہے. اس کے والدین جو ہیں وہ روانڈا سے شفٹ ہوئے تھے برطانیہ کے اندر اور وہاں یہ لڑکا وہاں ہی پیدا ہوا، اس نے وہاں ہی پرورش پائی اور وہاں پر ہی اس نے کی ہے یہ جو دہشت گردی کی حرکت کی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سارے کچھ کے ایکسپوز ہونے کے باوجود مسلمان وہاں پر محفوظ نہیں ہیں. بہرحال دوستو یہ نسلی فسادات جو ہیں وہ جن کو مظاہرین نے بہت سخت قسم کا مظاہرہ کیا اس کے اوپر، اور یہ شروع ہوئے تھے جس طرح میں نے پہلے بتایا ساؤتھ کورٹ سے سٹارٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ پھیلتے چلے گئے لیورپول کے اندر، برمنگھم کے اندر، ہارٹلی پول کے اندر، ایلڈرشاٹ کے اندر اور بریڈفورڈ، اور یہاں تک کہ یہ مظاہرے لندن تک پھیل گئے. دوستو پولیس نے بتایا ان سارے مظاہروں کے پیچھے ایک شخص شدت پسند جو ہے جس کا نام ہے سٹیفن کرسٹوفر یاکسلے لینن کا نام لیا ہے کہ ان سارے مظاہروں کے اندر وہ شخص ملوث ہے اور اس نے یہ سارے انیشیٹ کیے ہیں. یہ شخص جان ٹامی رابنسن کے نام سے مشہور ہے جو مسلمان مخالف تنظیم EDL یعنی انگلش ڈیفنس لیگ کا لیڈر رہا ہے اور بلکہ ابھی بھی اس کو لیڈ کر رہا ہے. جائے کہ جماعت تنظیم ختم ہو چکی ہے لیکن اس کو یہ ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر لیڈ کر رہا ہے اور اس لیے نسل پرست شدت پسند تنظیم کے جو فالوورز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. وہ سوشل میڈیا پہ جا کر دیکھے جا سکتے ہیں. دوستو برطانیہ کے اندر فار رائٹس تنظیموں کی جو شدت پسند تنظیمیں ان کی ہسٹری ہے وہ بہت پرانی ہے. مظاہرین یہ کہتے ہیں کہ ان کا EDL سے کوئی تعلق نہیں ہے. نسل پرستی کی یہ جو لہر ہے پھر بھی اس کے اندر انوالو ہیں اور تمام شہری اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں. اس کے دوسری طرف دوستو نسل پرست تنظیموں کے خلاف بھی اینٹی ان کے بھی جو مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اب جو کہ برطانیہ بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں، لیکن ان پر جو بہرحال پولیس نے کافی حد تک قابو پایا ہے. لیکن جو نسل پرستوں کی یہ تنظیمیں ہیں جو شدت پسند تنظیمیں ہیں باوجود اس کے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ EDL کے ممبرز نہیں ہیں، لیکن obviously وہ ان کے کاز کو فلفل کر رہے ہیں، ان کے کاز کو ہاتھ میں لے کر چل رہے ہیں چاہے وہ اس بات کا جتنا مرضی انکار کریں. دوستو سوال یہ تھا کہ یہ جو فار رائٹس کی تنظیمیں ہیں جو ظاہر اب جو ہے وہ تقریباً قابو پا لیا گیا ہے برطانیہ کے اندر، ان تنظیموں نے یہ جو مظاہرے ہیں یہ کس طرح انیشیٹ کیے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ BBC رپورٹ کرتا ہے کہ دوسری ان مظاہروں کو جو ہے وہ غیر ملکی اور ملکی تنظیموں نے مل کر سوشل میڈیا کے اوپر ہوا دی ہے جس سے عوام کو اس بات پر اکسایا گیا ہے کہ وہاں پر جو اسائلم لے کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو باہر سے فارنرز آ کے بیٹھے ہوئے اور انہوں نے آ کر برطانیہ کے اندر رہائش اختیار کی ہوئی ہے وہ تمہاری جابز کے اوپر اور تمہارے رائٹس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو یہ اپیلنگ چیز ہے ایک عام بندے کے لیے، ایک عام شہری کے لیے. وہ کہتا ہے کہ یار ملک میرا ہے، لوگ باہر سے آ کر اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو اس چیز نے بھی پبلک کے اندر جو ہے وہ سینٹیمنٹس پیدا کیے اور اس کو یوز کیا گیا بلکہ جو فار رائٹس تنظیمیں ان کی طرف سے، اور یوں مظاہرین کو جو اکسایا گیا اور انہوں نے جو فارنرز تھے خاص طور پر جنوبی ایشیا کے لوگ، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ کے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی انسکر فیل کر رہے ہیں اور ان کی جو املاک ہیں وہ بالکل اس وقت خطرے میں اور کئی جگہ سے ان کی املاک کو لوٹا جا چکا ہے خاص طور پر مسلمانوں کی. وہاں پہ کئی جو خواتین ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ گھروں سے باہر نہیں نکل رہی کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ انہیں جو ہے وہ اس نسل پرستی کا نشانہ نہ بنایا جائے. ہم بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ وہاں، اور ہم پہ جابس پہ نہیں جا سکتے، ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمیں نقصان نہ پہنچایا جائے. دوستو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکی جو سوشل میڈیا اس کے اندر اس کا پورا ہاتھ ہے اور انہیں ان فسادات کو پھیلانے کی برطانیہ کے اندر پوری کوشش کی ہے. بہرحال سارے کچھ کے اندر جو ڈیمانڈ ہے مظاہرین کی طرف سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فارنرز ہیں بیٹھے ہوئے لندن کے اندر یا برطانیہ کے اندر ان کو یہاں سے کشتیوں میں بٹھا کر واپس اپنے ملکوں کو روانہ کیا جائے تاکہ ملک جو ہے وہ یہ جو لوگ فارنرز بیٹھے ہیں ان سے پاک ہو اور ہم اپنے ملک کے اندر آسانی سے اپنی جابس کو لیں اور سکون سے زندگی گزار سکیں. لیکن دوستو یاد رہے کہ ابھی ہم ظاہر ہے ہم جنوبی ایشیا کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے
ہے کہ ایک شخص جو یہاں سے لاکھوں روپیہ لگا کر جاتا ہے باہر کمانے کے لیے، وہ کسی بھی ایسی تنظیم کا حصہ نہیں بنتا، وہ کسی بھی ایسی، چاہے وہ انڈیا سے جائے، چاہے وہ بنگلہ دیش سے جائے، چاہے وہ پاکستان سے جائے، وہ کسی بھی ایسی تنظیم کا حصہ نہیں بنتا جو کہ کسی بھی طرح کی پولیٹیکلی یا مذہبی یا کسی بھی قسم کے، کیونکہ ان کا پرائم مقصد کیا ہوتا ہے، انہیں کمائی کرنی ہے اور پیسہ کمانا ہے اور پاؤنڈ کمانے ہیں، اور وہ اس حد تک ہی محدود رہتے ہیں اور ڈرتے ڈرتے 22-23 گھنٹے کام کرتے ہیں، 18-18 20-20 گھنٹے کام کرتے ہیں اور اپنی کمائی کی طرف دھیان دیتے ہیں، رادر دین کہ ان کے پاس اتنا فضول ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ وہ جا کر کسی تنظیم کا حصہ بنے اور وہ جا کر جو ہے وہ لوگوں کو قتل کرتے پھریں اور لوگوں کی جو پرسنل لائف اس کے اندر انٹرفیئر کرتے پھریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کے لاز بڑے سخت ہیں۔ پچھلے دنوں ویڈیوز بھی آئی تھی کہ جو لوگ جو ہے وہ اس قسم کی کوئی غیر قانونی حرکت کرتے ہیں تو وہ فوراً جیل میں بھیج کر اس کو فوراً جو ہے وہ واپس جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیتے ہیں۔ بہرحال دوستو، لارڈ سائمن جو ادھر کا بہت بڑا نسل پرست ہے، اس نے یہ سب سے پہلے جھوٹ گھڑا اور اس سے ایک رومر پھیلایا سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ جو حرکت کی گئی ہے، جو بچیوں کے اوپر بچیوں کی ڈانس پارٹی کے اندر اٹیک کیا گیا، وہاں 3 بچیاں قتل ہوئی ہیں اور وہاں پہ 3 ایڈلٹ زخمی ہوئے ہیں، یہ جو کام ہے یہ ایک فارنر کا ہے جو کہ باہر سے آیا ہوا ہے، برطانیہ کے اندر پناہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے پھر اس چیز کو ہوا دی اور اس کے بعد یہ جو ہے نسلی فسادات برطانیہ کے اندر پھیلتے چلے۔ بہرحال ملزم کو جو ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا اور جو ہے وہ ریمانڈ وغیرہ لے لیا گیا تھا۔ اب 2 ستمبر ڈیٹ پڑی ہے اس کیس کے اندر، لیکن جو ہے وہ جو نقصان مسلمانوں کا ہونا تھا وہ ہو گیا، فارنرز کا ہونا تھا وہ ہو گیا۔ بہرحال برطانوی جو لوگ ہیں وہ تھوڑے شعور والے ہیں اور انہوں نے نسل پرستی کے خلاف بھی جو ہے وہ انہوں نے نکالی ہیں ریلیز، جس سے امید ہے کہ صورتحال پر جلد قابو پا لیا جائے گا اور برطانیہ جو ہے وہ پھر سے پرامن ملک کے طور پر جو جانا جائے گا۔ اپنے دوست اپنے اس ملک خضر کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ٹائم کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔